وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 53 حصہ اول درس نمبر 957۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ خدا نے فرمایا کہ نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا، پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ حکم ہوا کہ نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن
إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 53۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کے نہیں آئے ہو، کوئی واضح دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، تھوڑا سا مضمون سوچنے اور سمجھنے کا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ قوم ہود کا جواب ہے، اور جواب مطالبہ کیا تھا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اور دیکھیں، میں اس بات چیت سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیں، قیامت تک کے لیے جو بھی انسانیت ہے، تمام پیغمبروں کا ان کے لیے واحد پیغام ہے، ان اعبدوا اللہ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ میں دیکھیں آج کی بات کروں، 2020 آخری مہینہ ہے دسمبر کا، کہ اس میں پیغام میسج ہمارے لیے ہے۔ یا تو ہم نے پیغمبر مشترکہ جو دعوت ہے پیغمبروں کی، استغفار اور رجوع اللہ، توبہ، غلطی سے، غلط منزل سے، غلط مقاصد زندگی سے توبہ، اور اصل منزل کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع، یہ تمام پیغمبروں کا مدعا ہے، مشترکہ مدعا ہے، ہمارے حضور کا بھی یہی ہے۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم نے ہمارے مقاصد زندگی باطل تو نہیں ہے؟ ایک بات، ہمارا راستہ جو حقیقی منزل ہے اس سے الگ تو نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں منزل۔ ہم لوگ دنیا دار ہیں، اور دنیا ہی کا مفاد ہمیں زیادہ عزیز ہے اخروی مفاد سے۔ اور دیکھیں، مسلمان کی نہیں، کافر کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر ترجیح دے کے زندگی گزارتا ہے۔
اس سلسلے میں آپ آیت نمبر 2 اور 3 آپ کو بتاتا رہتا ہوں سورہ ابراہیم کی کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ یہ کافر ہیں کون؟ دیکھیں کافر کون ہے، مسلمان قوم ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ یہاں پہ کوئی اگر فتووں کی فیکٹری کھول لے تو وہ تو بیجا ہے اللہ کے حکم کے علاوہ۔ اصل تو مفتی اعظم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑی فیصلہ دینے والی ذات، واحد ذات بلکہ وہی ہے۔ وہ جس کو کافر کہے وہ کافر ہے، جو مومن کہے تو مومن ہے۔ بہرحال کافر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سورہ ابراہیم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ دنیاوی مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں اخروی مفادات پر، یہ کافر ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور حضرت یہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی، وہی مشترکہ دعوت، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ تو اصل میں اس میں جو آپ نے جواب آج پڑھا ہے نا، لفظی ترجمہ، انہوں نے قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تمہاری یعنی دلیل ہمیں بودھی لگتی ہے، کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 53 کا مفہوم ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کا ہمارا اپنے پیغمبر کو یہی جواب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان حال سے ہم اپنے پیغمبر خاتم الانبیاء کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ جو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا اس بات پہ، اور ہم اپنے جو موجودہ معبود ہیں، زن، زر، زمین، دولت، عزت، شہرت، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کا جو وزیر اعظم ہے 2020 میں جو بھی ہے، اس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، جو آرمی چیف ہے نہ اس کی داڑھی ہے نہ مونچھ ہے۔ یہ دیکھیں، میں مثال کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں گے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اس وقت؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو اس کا بھی نہیں کر سکتا۔ اور عام ایک آدمی جو ہے، جو ایک کارخانے کا مالک ہے یا ایک دکاندار ہے، اس نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے، اپنی پوزیشن کو چھوڑنے پر کوئی تیار نہیں ہے، اپنے طرز زندگی کو کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، میں داڑھی مونچھ کی بات تو میں ذرا وسیع انداز میں کرتا ہوں، کوئی اپنا طرز زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا طرز زندگی گھومتا ہے مقصد حیات کے گرد۔ اگر ہمارا مقصود دنیا ہو گیا، پھر نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر ہم زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، لیکن اگر اللہ ہماری منزل بن گیا تو پھر ہم شریعت محمدی کے تحت زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے، اللہ کے حکم کے تابع رہ کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی ہدایات کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں تھوڑی سی میری بات پہ توجہ دیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، اور یہ خواہشات نفس کی پیروی ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بات قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ جنت میں جانے کا آسان ترین نسخہ کیا ہے؟ قرآن کے آیت سے آپ سنیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، اللہ
کی مرضی کو اختیار کر لیا، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیا. نہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اس کا ٹھکانہ اب جنت ہے. تو دیکھیں اصل جو چیز ہے نا، تھوڑا سا اگر آپ جلدی میں نہیں ہیں تو میں بھی جلدی نہیں کرتا، اس بات کو سمجھیں. اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ زندگی، ایک تو مقصود کیا ہے آپ کا، نیت آپ کی دیکھی جائے گی کہ آپ کی زندگی کی نیت کیا ہے. دیکھیں اعمال کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے عقیدہ، پہلے نیت. تو ہمارا عقیدہ تو ظاہر پر ہے. عقیدے کا مطلب میں یقین سے لیتا ہوں، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے اور ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو ہمارا طرز زندگی بدل جائے گا لازمی. ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا پڑے گا، اور ہم اپنا طرز زندگی بدلنا نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں، میں اپنے مخاطب سے کہہ رہا ہوں، اس میں میاں ہے، بیوی ہے ابتدائی طور پہ، تو دونوں جو ہیں اپنا ایک سلوک، اپنا ایک اخلاق جو اس نے اپنایا ہوا ہے، وہ دونوں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیگم صاحبہ جو ہے خوب 5 وقت کی نمازی ہوں گی، ہر وقت دوپٹہ سر پہ ہوگا، تہجد گزار بھی ہوں گی، ذکر اذکار تسبیحات، لیکن شوہر سے اپنی مرضی کے مطابق سلوک کریں گے. اسی طرح جو میاں جی ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے سلوک کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات نفس ہیں. دیکھیں اصل معبود جو ہے وہ ہے تو اللہ، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے. لیکن اس وقت موجودہ حالات میں اس امت مسلمہ کا معبود واحد جو ہے، معبود واحد کا میں کہہ رہا ہوں، وہ نفس ہے، ہمارا خواہشات نفس ہے. یہ جو ہم مروجہ کچھ عبادات، نماز، روزہ وغیرہ جو کر رہے ہیں نا، یہ ہماری دراصل خواہشات ہیں، یہ دین نہیں ہے. اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے. دیکھیں دین کا تعلق نیت سے ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، پھر آپ جو مرضی آئے کریں دین کے کام، وہ سارے باطل ہو جاتے ہیں. کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. تو یہ میں چھوٹی سی بات تو میں نے کہہ دی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. قوم عاد نے یہی بات کی، وہ سمجھ گئے تھے کہ نوح علیہ السلام ہمیں اپنے طرز زندگی بدلنے کا کہہ رہے ہیں. وہ جان چکے تھے کہ نوح علیہ السلام ہمیں اللہ جو الہ واحد ہے اس کے سامنے سر جھکانے کا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں یا دعوت پیش کر رہے ہیں، ورج الیوم الآخر. تو وہ لوگ تو تیار نہیں تھے، یعنی قوم عاد والے اس بات پہ تیار نہیں تھے، وہ اپنا طرز زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیں میں آپ کو آسانی کے لیے کہا، جس طرح ہم آج اپنا طرز زندگی، اپنی فکر، اپنی نیت دنیا کے بارے میں بدلنے کے لیے آج ہم بھی تیار نہیں ہیں، اسی طرح قوم عاد تھی. میں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ اس مضمون کو سمجھ جائیں، قوم عاد اور ہم میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. جو پیغمبر نے دعوت کی وہی دعوت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جو اب آج کا جو سبق ہے یہ جواب ہے قوم کا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. یہ ہم اپنے پیغمبر کو آج کہہ رہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے زبان حال سے یہی جملہ کہہ رہے ہیں جو قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو کہا. ما نحن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن جو ہمارے معبود بنے ہوئے ہیں، جو ہم نے جس طرف ہمارا رخ ہے
اس سے ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے معبود تو وہی رہیں گے، آپ کے دین اسلام جو بھی آپ کا سنت ہے وہ ہم اپنے یہ دنیاوی جو ہم نے معبود بنا لیا ہے دنیا کو اور نفسانی خواہشات کو، اسی کے تحت ہم زندگی گزارتے رہیں گے۔ ہم آپ کے روضے پہ حاضری بھی دیں گے، سلام بھی پیش کریں گے، وہاں لائیو ریکارڈنگ بھی جاری ہوگی، اور زکاتیں بھی دیں گے۔ یعنی مقصود حیات ہمارا وہی رہے گا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے، مطلب آج کا مسلمان یہی کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے کہ اے محمد، آپ کی دعوت جو الہ واحد کی پرستش ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے تو بہت سے معبود ہیں، ہمارا میاں ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہائے میرا بچہ، ہمارا مال ہے، ہم نے بڑا مال جمع کیا ہے، ہمارے بڑے ایسٹس ہیں، بعض لوگ ہیں ایسٹس، یہ تو ہم اللہ کا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مال و جان کو ہم اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے اس کا سودا نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں اور رہیں گے، اور اس میں اپنی مرضی سے تصرف کریں گے۔ اور آپ کی بات پر تو ہمیں یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں آخرت۔ حضور کا فرمان میں آپ کو یہاں ایک کوٹ کر دیتا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو روک لے خواہشات نفس سے اور عمل کرے، زندگی آخرت کے لیے گزارے جو موت کے بعد زندگی ہے اصل۔ اور والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کا اتباع کر رہا ہو، اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ توقع رکھتا ہو، اچھے کی امید رکھتا ہو۔ اور ہم نے تو سب اچھے کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں اپنی توقعات کو لکھ دیں، جنت کا ہم اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اور یہ میں نے یعنی خود سنا ہے، اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے، آپ کا بھی یہی ماننا ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو اپنے عمل سے، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس میں اب یہ ہمارے عام آج کل کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا، جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں اپنے زبان سے، اور یعنی ایک گمان ہم نے بنا لیا ہے، گمان بنا لیا ہے۔ تو یہ گمان تو آپ کا غلط ہے کہ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ دوزخ کے مالک ہیں، اس میں وہی آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں واضح طور پہ آپ کو کروں، اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی اور آپ خواہشات نفس کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی نظر میں اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کی پرکاہ حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ جہنم لازمی جائیں گے۔ یہ بات میں بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں، قرآن کو پڑھیں۔ اور دیکھیں، میں ایک اور حدیث یہاں پہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ دیکھیں حضور کے اقوال کو بھی تو دیکھیں نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ہر امتی میرا جائے گا جنت میں، لیکن وہ نہیں جو انکاری ہے، جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ انکاری کون لوگ ہیں، یہ کون جہنمی ہے؟ حضور نے پھر تفصیل کی، اپنی بات کی کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے اور جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ہماری توقعات غلط ہیں سامنے کرام۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ توقعات ٹھیک نہیں ہے آپ کی، یہ غلط ہے۔ جو تصور کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں،
ہاں دوزخ میں بہت اگر کچھ کریں گے نا، کہتے ہیں چند دنوں کے لیے ہم چلے جائیں گے دوزخ میں اور اعمال کی سزا بھگت کے واپس چلے جائیں گے۔ بھیا آپ تو مشرک ہیں، مشرک کے لیے تو جنت حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہی نہیں کرے گا۔ کیسے مشرک، یہ تو میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن مختصر طور پہ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں غیر اللہ کی اطاعت پر۔ دیکھیں گناہ الگ چیز ہے، گناہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہو اور پھر کوئی غلطی ہو جائے فوراً آپ رجوع کر لیں، وہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو جاتا ہے، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غیر اللہ کی اطاعت پر آپ راضی ہو گئے، راضی کا مطلب آپ مطمئن ہیں اس پہ کہ ہاں ہدایت خدا بندی کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، دیکھیں شرک کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر ریاکاری بھی شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جو کام بھی ریاکاری کے لیے کی جائے وہ شخص مشرک ہو جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے۔ دیکھیں اصل میں ریا ہے کیا؟ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی، آج اس بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ ریاکاری کیا ہے کہ آپ کا کوئی عمل اللہ کے لیے نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، یہ ریاکاری ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس کی نیت زندگی گزارنے کی اللہ ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ مومنانہ شان ہے۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے کام میں للہیت نہیں ہے تو کب نہیں ہوگی؟ جب کہ منزل آپ کا اللہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے کسی کام میں للہیت نہیں ہوگی، اور جو آپ نیک کام کریں گے وہ بھی ریاکاری کے زمرے میں آئے گا۔ زندگی گزارنے کی نیت آپ کی اگر غیر اللہ ہو گیا، باطل ہو گیا، دنیا ہو گئی، مٹیریل ہو گیا، مادہ ہو گیا، تو آپ کی زندگی سے اب للہیت چلی جائے گی، اب آپ شرک میں زندگی گزاریں گے، آپ مشرک بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، قرآن پاک میں ہے، بالکل واضح طور پہ ہے۔ ہمیں تو دیکھیں نہ سمجھایا جاتا ہے عام طور پہ۔ یہ باتیں میں نے صرف اپنے استاد محترم سے سنی ہیں، کسی مسجد کے ممبر سے یہ باتیں میں نے نہیں سنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے میری، ہمارا تو جو بھی علم ہے یا تو وہ تو ہم نے شیخ سے حاصل کیا ہے۔ ہمارے شیخ محترم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی مسجد کے ممبر سے مجھے یہ تعلیم سننے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں، فیس بک کی علماء کو دیکھ لیں، کہیں کہانیاں اور قصے کہانیاں اسی کی بنیاد پہ ساری تقریریں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ تعلیم اللہ کی توحید، اس کی حقیقت، یہ تعلیم نہیں دی جاتی عام طور پہ۔ آپ دیکھ لیں لوگ جو پسند کرتے ہیں، علماء بھی اسی طرح جو ہے کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جو پسند ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنی تقریر جو ہے اسی سے سجاتے ہیں۔ حالات، واقعات، قصے کہانیاں، کبھی بزرگوں کے،
کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کبھی جو ہے بس شجرہ مبارک بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی شمائل بیان کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ سب ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ پہلے انسان کو مسلمان تو کریں، اس کو زندگی کی ایک بنیاد تو دیں۔ زندگی کی بنیاد ہماری نہیں ہے، اور ہے تو باطل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور میں آپ کو اس کا ایک مظہر بھی بتاؤں۔ دیکھیں، قرآن ہماری کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارا رب جو ہے صراط مستقیم پر ہے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 56 میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ، وہاں بھی اللہ کی توفیق سے میں وہاں بھی اس پہ بات کروں گا، لیکن میں یہ ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر قوم کو کہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر میرا رب ہے، یعنی سیدھے راستے کی منزل جو ہے وہ میرا رب ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو ہمارا اب یہ ہے کہ صراط مستقیم سے آج کے مسلمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا میاں بیوی، یہ سبق وہ اگر سن بھی لے تو پھر بھی وہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصود دنیا ہے، ظاہر ہے، بس وہی جو چند باتیں ہیں اسی پر تکیہ ہے، میں اور میں، میری پوزیشن، میری عزت، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تم نے تو میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، کوئی میری بات، کوئی میری خواہش پوری نہیں کرتے تھے، اور نوکروں کی طرح رکھا ہوا ہے اور ذلیل اور خوار کرتے رہتے ہو۔ مختلف دونوں میاں بیوی کے مختلف فقرے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ٹوٹلی ریاکاری ہے۔ تو بہرحال آپ اپنا مقام ابھی سے دیکھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخرت میں آپ کا مقام ہے کیا، اس وقت آپ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا انداز زندگی مشرکانہ ہے، یہ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے۔ دین اسلام ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ وقت آیا نماز پڑھ لی، وقت نہیں ہوا نماز نہیں پڑھے، سب کچھ نماز، دیکھیں نماز تو چند ارکان دین میں شامل ہے، لیکن دین اصل میں کیا ہے کہ وہ آپ اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، یہ دراصل دین ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا حود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ سنا دیں۔ قالوا یہودو، قوم نے کہا کہ اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ کچھ واضح دلیل لے کے ہمارے پاس نہیں آئے ہو۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنا طرز زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ وہ بولے، ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے
اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔